اعتکاف کے وہ بنیادی اہم مسائل جن کا سیکھنا ہر متکف پر لازم ہے۔ کیا کچھ اعتکاف میں جائز ہے اور کیا منع ہے؟ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا تاکہ شب قدر کو تلاش کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ اعتکاف کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اجتماعی اعتکاف بالکل جائز اور سنت سے ثابت ہے۔ حدیث کے مطابق جو شخص رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عبادت کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو مسجد میں روک لینے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا شرط نہیں، ایسی مسجد میں بھی ہو سکتا ہے جہاں صرف 5 وقت کی نماز با جماعت ہوتی ہو۔ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا لازمی شرط ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ مسنون اعتکاف نہیں کر سکتا، البتہ نفل اعتکاف کر سکتا ہے۔ معتکف کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں، سمجھدار بچہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے جو مسجد کے آداب جانتا ہو۔ 20ویں رمضان کی سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی غروب آفتاب کے بعد داخل ہوا تو اس کا مسنون اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر مہینہ 29 کا ہے تو وہ 29ویں کے غروب آفتاب پر، اور اگر 30 کا ہے تو 30ویں روزے کے غروب آفتاب پر اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ معتکف کو چاہیے کہ اپنا وقت سونے میں ضائع نہ کرے، بلکہ اوقات تقسیم کر لے۔ تلاوت قرآن، نوافل، قضاء نمازیں، دینی کتب کا مطالعہ اور ذکر و اذکار۔ بالکل خاموش رہنا عبادت نہیں ہے، اچھی اور دینی باتیں کرنا جائز ہے، البتہ فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ خوشبو لگانا، کنگھی کرنا، کپڑے بدلنا اور مسجد کے اندر رہتے ہوئے صفائی ستھرائی کرنا بالکل جائز ہے۔ دینی درس یا نعت خوانی کے لیے مائک استعمال کرنا جائز ہے، بشرطہ کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ بلا ضرورت شرعی یا طبی مسجد کی حدود سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، خواہ بھول کر ہی کیوں نہ ہو۔ صرف پیشاب، پاخانہ، وضو یا غسل واجب کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے۔ ضرورت پوری ہوتے ہی فوراً واپس آنا لازمی ہے، چونکہ روزہ شرط ہے، اس لیے روزہ ٹوٹنے سے اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اگر سوتے میں اطعام ہو جائے تو اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ معتکف کو چاہیے کہ فوراً تیمم کرے اور مسجد سے باہر جا کر غسل کر کے واپس آ جائے۔ ناپاکی کی حالت میں مسجد میں ٹھہرنا گناہ ہے۔ اعتکاف کے لیے کپڑوں کے پردے لگانا ضروری نہیں، یہ صرف یکسوئی کے لیے ہوتا ہے۔ مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا بلا عذر مکروہ ہے۔ اگر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد کسی بھی دن روزہ رکھ کر 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف کیا جائے۔ معتکف کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، دوستوں اور تمام مسلمانوں کے لیے کثرت سے دعا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔